حسن کمال کی محبت میں سمیہ سلطانہ کی گرومنگ شروع ہو چکی تھی۔ اسے کس موقع پر کیسے ہنسنا چاہیے، کس قسم کی بات کا کیسا جواب دینا چاہیے، کن باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کس فیشن ڈیزائنر کے بنائے کلاتھ خریدنے چاہیے، کس بیوٹیشن کی مستقل کلائنٹ بن جانا چاہیے، پروڈیوسر، ڈائریکٹرز اور صحافیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، یہ سب اسے حسن کمال سکھا رہا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں سمیہ سلطانہ کا گرو سنگھ بن چکا تھا۔ سمیہ سلطانہ اس اعزاز پر نازاں تھی۔ مختلف اشتہارات اور ڈراموں میں کام کرنے کے بعد جو معاوضہ اسے حاصل ہوتا تھا، اس میں سے تقریباً آدھا چپکے سے حسن کمال کے والٹ میں منتقل ہو جاتا، اور یہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ وہ اسے اپنا قیمتی وقت دیتا تھا۔ اب تو اس نے اسے انگریزی زبان بھی سکھانا شروع کر دی تھی۔ شو بزنس سے متعلقہ لوگوں کے لیے اب انگریزی زبان پر عبور ایک اضافی خصوصیت بن چکا تھا۔ سو حسن کمال سمیہ کو بھی میدان میں پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھار اسے خود بھی حیرت ہوتی کہ سمیہ کیسے بلا چوں چراں اس کی کہی ہر بات ماننے چلی جاتی تھی۔ پھر اس نے اسے لوور مڈل کلاس کمپلیکس خیال کر کے اس معاملے پر سوچنا چھوڑ دیا۔ وہ سمیہ کے یوں اپنے دام میں الجھنے کو ایک بڑی کامیابی سمجھتا تھا۔ دوسری طرف سمیہ کی آپا تھیں جنہیں حسن کی ممانی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ان کے سسرال میں سمیہ اور حسن کے بڑھتے ہوئے تعلق کے متعلق چہ مگوئیاں شروع ہو چکی تھیں، جبکہ امی کی آنکھوں پر پیسے اور سہولتوں کی پٹی بن چکی تھی۔ یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب ایسی جگہوں پر کام کرنے لگیں تو شکر کر بے وقوف، تیری بہن کسی ایرے غیرے کے ساتھ پھرتی نظر نہیں آتی۔ یہ تیری ننند کا لڑکا تو اپنا دیکھا بھالا ہے، اپنے ہی اپنوں کی عزت بناتے ہیں، بگاڑتے تو بیگانے ہیں۔ وہ بے پرواہی سے جواب دیتی۔ وہ کہاں سے اپنا ہو گیا؟ آپا نے بگڑ کر کہا۔ ادھر رہتا تھا ہمارے پاس کمرے میں، تو کبھی جو اس نے ہمیں منہ لگایا ہو؟ اپنا کھانا، اپنا پہننا، اپنے آپ میں مگن رہنا۔ کوئی بیمار مریض مر جاتا اس نے کبھی نہیں پوچھا۔ اب وہ کمرہ جو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو بھی اسے باہر سے تالا لگا گیا ہے۔ کہتا ہے اتنا تو حق ہے میرا اس مکان میں۔ میں نے سوچا تھا چلا جائے گا تو میں اپنا کچھ سامان اس کمرے میں رکھ لوں گی، اتنا ہی اپنا ہوتا تو کچھ تو خیال کرتا۔ چلو اب کیا آئے گا تو اس سے کہوں گی کہ وہ کمرہ تمہیں دے دے، اس کی چابی دے دے گا۔ امی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ دے گا ضرور، آپا نے ان کی بات پر مزید بپھر کر کہا۔ وہ آپا زبیدہ اور مشتاق کا بیٹا ہے امی، آپ نہیں جانتی کیسے خود غرض اور مطلب پرست تھے وہ دونوں میاں بیوی۔ یہ بھی انہی کا خون ہے، کبھی جو کسی کا دھیلے کا بھی فائدہ کر جائے۔ یہ جو سمیہ سلطانہ کے آگے پیچھے پھر رہا ہے نا، وہ تو مجھے یقین ہے کہ اس میں بھی ضرور اس کی کوئی چال یا مطلب ہے۔ یوں ہی کسی کا بھلا کرنے والوں میں سے تو وہ ہرگز نہیں ہے۔ تم ساری تو نام، امی نے ناراض ہو کر کہا، تم ساری کی ساری بہنیں کیا، بھابیاں کیا، سب اس بیچاری بچی سے جلنے لگی ہو۔ وہ اٹھتی کیسے ہے، بیٹھتی کیسے ہے، چلتی کیسے ہے، بات کس سے کرتی ہے، کیوں کرتی ہے، ملتی کس سے ہے، ہر بات کی پکڑ کرنے کی عادت ہو گئی ہے تمہیں۔ میری مانو، زبان بند کر کے دیکھتی جاؤ بہن تمہاری کہاں پہنچتی ہے۔ وہ اور اوپر جائے گی، تمہارا ہی بھلا ہوگا، تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ آپ ایسی تو کبھی ہرگز نہیں تھی امی، اللہ جانے آپ پر کیا تعویذ کر دیا ہے سمیہ نے، اپنی عاقبت بھی خراب کر رہی ہے ساتھ میں۔ آپا نے ماں کی عقل کا ماتم کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں اماں کہہ کر چپ ہو گئیں۔ اس قسم کی باتیں جاننے والے دوسرے لوگ بھی کر رہے تھے، مگر وہاں پرواہ کسی کو بھی نہیں تھی۔ جس روز فیضان شازیہ کے ساتھ میگزین لینے کے لیے ڈاکٹر عبدالصبور کے کلینک پر گیا تھا، اسی روز ماہپارہ بیگم ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لینے کے بعد پہنچی تھی۔ شازیہ نے کلینک میں پہنچ کر میگزین اس کے حوالے کیا، اور ابھی وہ اس کے چند صفحات ہی دیکھ پایا تھا کہ جب ماہپارہ بیگم دروازہ کھول کر کلینک میں داخل ہوئی تھیں۔ شازیہ نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا ہی تھا اور کن اکھیوں سے فیضان کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے آنکھ کے اشارے سے اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کس بات پر حیران ہو رہی تھی۔ شازیہ اس سوال کا جواب بآواز بلند نہیں دے سکتی تھی، سو اس نے ایک چھوٹی سی چٹ پر کلینک میں ماہپارہ بیگم کی موجودگی کے متعلق لکھ کر اس کی طرف سرکا دی تھی۔ پہلی نظر میں فیضان بھی اکثر لوگوں کی طرح ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس کا دل چاہا کہ وہ ان سے براہ راست ہی پوچھ لے کہ وہ سلمان کے متعلق ڈاکٹر صبور سے بات کرنے کیوں آئی تھیں، مگر پھر اسے شازیہ کا خیال آیا۔ اس کی یہ عجلت پسندی شازیہ کے لیے مسئلہ بھی بن سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے میگزین کو رول کر کے اٹھا لیا۔
اور شازیہ کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ان خاتون کو دیکھا تھا۔ ان کی شکل و صورت اس کے خاندان کے کسی بھی فرد سے مشابہ نہیں تھی۔ یقیناً اس کا خاندان سے رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنے والد کے قریبی دوستوں اور تعلق داروں کی اکثریت کو جانتا تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلمان کی بیماری کے متعلق جتنی رازداری سے کام لیا جا رہا تھا، اس کے پیش نظر کسی شخص کا اس کے والد سے کتنا بھی قریبی تعلق کیوں نہ ہوتا، وہ اسے اس بات میں شریک نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس نے آن لوکر میں شائع ہونے والے مضمون پڑھے۔ ماں پارا بیگم ایک مغنیہ تھیں اور ان کا عمر بھر کا تعلق گلوکاری کے میدان سے ہی رہا تھا۔ اپنے والد کے متعلق وہ یہ بھی جانتا تھا کہ موسیقی سے انہیں اچھا خاصا شغف تھا، مگر وہ زیادہ تر رفیع، طلعت محمود، امانت علی خان، غلام علی اور ثریا خانم کو سنتے تھے۔ اس نے اپنے گھر میں اپنے والد کی زبان پر کبھی ماں پارا بیگم کا نام نہیں سنا تھا۔ دوسری طرف اسے یہ بھی یقین تھا کہ کوئی بھی شخص بغیر کسی انتہائی گہرے تعلق کے سلمان کے متعلق پوچھنے کے لیے ڈاکٹر صبور کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ کئی ہفتوں تک اس معاملے میں الجھا رہا تھا۔ اپنے والد سے یہ بات پوچھنے کی ہمت اسے نہیں ہو سکی تھی۔ وہ انتہائی سخت مزاج انسان تھے، اکثر معمولی سی بات پر بھی مشتعل ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے مزاج کی اس سختی اور اشتعال کا سلمان کی ذہنی صحت کی خرابی سے گہرا تعلق تھا۔ وہ سونے کا نوالا اور شیر کی نگاہ والے فارمولے پر گہرا یقین رکھتے تھے۔ ماں پارا بیگم والے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اس نے کئی مرتبہ بہانے سے سلمان سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ کیا اس سے کبھی کوئی خاتون ملنے آئی تھی۔ سلمان گو اب ذہنی صحت کی بہتری کی طرف رواں تھا، مگر اسے ایسی کسی بات کا جواب نہیں مل پایا تھا۔ ایسی بات کے جواب میں وہ اسے نرس کے متعلق بتاتا جو 24 گھنٹے اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کے پاس موجود رہتی تھی، یا پھر ایسی بات کے جواب میں اسے اپنی پھپھی اور تائی اماں یاد آنے لگتی تھی۔ جتنا وہ اس معاملے کا کوئی سرا پکڑنے میں ناکام ہو رہا تھا، اتنا ہی اس کے متعلق اس کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس تجسس نے اسے ماں پارا بیگم کی رہائش کا پتہ لگانے اور ان تک پہنچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ ماں پارا بیگم صبح کے وقت 2-4 لڑکے لڑکیوں کو گلوکاری کی تربیت دیتی تھیں۔ وہ اسی بہانے ان تک پہنچا اور اس وقت ان کے روبرو بیٹھا تھا۔ میں نے تمہارا جائزہ لے لیا ہے برخوردار، تمہارے گلے میں سر کا فقدان ہے۔ ہر فنکار ضروری نہیں کہ پیدائشی فنکار ہو، مگر اس کے اندر ایسے جراثیم ضرور موجود ہوتے ہیں جو اسے فن کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ تمہارے اندر ایسا کوئی عنصر مجھے نظر نہیں آیا۔ اس سے تفصیلی بات کر لینے کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا تھا۔ فیضان جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں، مگر میم یقین جانیے کہ مجھے بہت شوق ہے گانا سیکھنے کا۔ آپ مجھے کوشش کر کے سیکھنے کا موقع تو دے دیں۔ اس نے التجائیہ انداز میں ایسے کہا جیسے گانا سیکھنے کے لیے مرا جا رہا ہو۔ تم نے بتایا کہ تم نوکری کرتے ہو اچھی خاصی، پھر تمہیں اتنا کیا شوق ہے وقت اور روپیہ برباد کرنے کا، جبکہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ محنت اور وقت کے ضیاع اور پیسہ گانے کے بعد بھی تم سیکھ نہیں پاؤ گے۔ ماں پارا بیگم نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ پھر آپ مجھے ستار بجانا سکھا دیں۔ اس میں تو گلے کی سر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فیضان کو فوری طور پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا کوئی اور بہانہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے ان کے قریب دھرے ستار پر نظریں جما لی۔ میں کوئی ستار نواز نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس کو بجانے میں بہت مہارت حاصل ہے۔ یہ تو سر کے ساتھ سنگت خصوصاً ریاض کے دوران کی خاطر یہاں رکھا ہے، انہوں نے فیضان کو سمجھایا۔ جتنی شد بد آپ کو اس کی ہے اتنی بھی مجھے سکھا دیں، فیضان نے اصرار کیا۔ میں تمہیں ایسے ستار نواز کا پتہ دے دیتی ہوں جن سے سیکھ کر اس ساز کے ماہر بن سکتے ہو۔ میم میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کو دیکھ کر فن موسیقی سے متعلق کچھ سیکھنے کا شوق پیدا ہوا ہے۔ اس سے پہلے مجھے ایسا کوئی شوق نہیں تھا۔ اب کے فیضان نے ذرا واضح انداز میں بات کی۔ مجھے کہاں دیکھ لیا تھا تم نے؟ وہ متعجب ہوئیں۔ اس رسالے میں آپ کے متعلق 2 مضمون پڑھ چکا ہوں۔ آپ کی اس حویلی کی تصاویر بھی دیکھیں۔ میں نے تو میرا دل خود بخود مائل ہوا کہ میں آپ سے ملوں، یہ حویلی دیکھوں اور آپ سے کچھ سیکھوں۔ کمال ہے بھائی، انہوں نے مزید حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ملنے اور حویلی دیکھنے کے شوق کی حد تک تو یہ بات مانی جا سکتی ہے، مگر مجھ سے کچھ سیکھنے کے شوق والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیں اس مضمون میں لکھا ہے کہ آپ نے عمر بھر اپنے فن کے مظاہرے کے عوض کسی نام و نمود، القاب، شہرت، اعزازات، کسی بھی چیز کا لالچ نہیں کیا، تو میں نے سوچا کہ ایسا رویہ محض ایک سچے فنکار کا ہو سکتا ہے۔
سو میں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ سے سیکھ کر آپ کے فن کو ہی نہیں، آپ کے مزاج اور آپ کے رویوں کو بھی آگے منتقل کیا جانا چاہیے۔ جب ہی موسیقی کا شعبہ اپنی آب و تاب کے ساتھ زندہ رہ سکے گا۔ فیضان نے اپنے موقف کی وضاحت کی۔ بھئی بڑی انوکھی بات کر رہے ہو تم، ماں پارا بیگم نے کچھ متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ اس مضمون کو پڑھ کر میرے پاس آنے والے تم دوسرے شخص ہو۔ پہلا شخص ایک نجی ٹی وی چینل کا نمائندہ تھا جو اپنے چینل کے لیے میرے انٹرویو کرنے کا خواہش مند تھا۔ ساتھ کے ساتھ وہ یہ بھی چاہ رہا تھا کہ میں کسی نوجوان گلوکار کے ساتھ مل کر کوئی ایسا گیت گاؤں جس سے کلاسیکل اور پاپولر میوزک کا امتزاج ہو سکے اور اس پر وہ کوئی ویڈیو بھی بنا سکیں۔ ایسے لوگوں سے ہی میں نے عمر بھر پرہیز کیا ہے جو فنکار کو اس کے فن سمیت بیچ کر اپنا پیٹ پالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو میں نے منع کر دیا سختی سے۔ دوسرے تم ہو، تم اس سے بھی انوکھی سنا رہے ہو۔ کیا یہ بھی کوئی نیا ٹرینڈ چلا ہے؟ میں تو ٹرینڈ وغیرہ سے کچھ زیادہ واقف نہیں ہوں، سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ بس یوں ہی دل میں خیال آیا کہ نامور اور بڑے فنکار تو بہت دیکھے، ایک ایسے فنکار کو بھی دیکھا جائے جو فن کی عظمت کو بحال رکھنے پر یقین رکھتا ہو، اور اس عظمت کو بحال رکھنے کے لیے اگر اسے گوشائے گمنامی میں بھی جانا پڑے تو اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تمہاری گفتگو اچھی ہے، یقیناً کسی اچھے ہاتھ کے پالے ہو، ماں پارا بیگم نے مسکرا کر کہا۔ وہ تنگ مزاج اور روب و دبدبے کی حامل شخصیت کی مالک ضرور تھیں، مگر اتنی ہی سادہ دل بھی تھیں۔ کسی کے دل کی سچائی کو فوراً پا جایا کرتی تھیں اور پا جانے کے بعد اس کا اعتراف کر لینے میں حرج محسوس نہیں کرتی تھیں۔ یقیناً مجھے بہت اچھے ہاتھوں نے پالا ہے، فیضان نے مسکین صورت بنا کر کہا، مگر افسوس وہ ہاتھ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اوفو، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو چکا؟ ماں پارا بیگم کو افسوس ہوا۔ ضروری تو نہیں کہ اچھے ہاتھ صرف والدہ ہی کے ہوں، یہ ہاتھ والد کے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ ویمن لاٹ، فیضان نے مایوسی سے سر ہلایا، ہمیشہ اچھائی کو اپنی ہی صنف کی خوبی تصور کرتی ہیں۔ بات ہاتھوں کی نہیں برخوردار پرورش کی ہے، ماں پارا بیگم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ پرورش کرنا مرد کے بس کی بات نہیں، وہ محض بچے کو عمر کے مختلف ادوار میں سے گزرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ پرورش کا مادہ خدا نے عورت کے اندر پیدا کیا ہے اور یہ وہی کر سکتی ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ فیضان نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا، وہ اس بات کو مزید طول دینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر آپ بتائیے کہ آپ مجھے سکھا رہی ہیں ستار بجانا یا نہیں؟ برخوردار، ایسے کام عجلت میں نہیں سیکھے جاتے۔ ایک سانس میں تم نے گانا سیکھنے کی بات کی، اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا تو تم نے دوسری سانس میں ہی ستار بجانا سیکھنے کی بات کر دی۔ تمہیں اپنی ترجیحات کے متعلق یقین ہو جانا چاہیے، انہوں نے سکون سے کہا۔ ترجیح تو میں نے پہلے ہی واضح کر دی ہے، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا فن منتقل ہو سکے۔ آپ مجھے محض یہ بتائیے کہ کیا آپ مجھے سکھائیں گی یا نہیں؟ اس کی بات کا سن کر ماں پارا بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ جتنا وقت وہ سوچنے میں لگا رہی تھیں اتنی دیر فیضان امید و بیم کی کیفیت میں رہا۔ وہ یہاں آیا تو کسی اور معاملے کا سراغ لگانے تھا، لیکن ماں پارا بیگم کی شخصیت میں کچھ ایسا سحر تھا کہ اس کا دل کچھ وقت ان کے قریب گزارنے کی خواہش کرنے لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، سوچنے کے بعد وہ بہت محبت سے بولی، یہ ایک انوکھی سی بات ہے، مگر چلو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ تمہارا دل توڑنے پر من نہیں مانا۔ گو ستار محض میرا شوق رہا ہے عمر بھر، لیکن جتنا اس کو بجانا مجھے آتا ہے اتنا تو تم کو سکھا ہی سکتی ہوں۔ پھر کب آؤں میں سیکھنے کے لیے؟ فیضان ان کے جواب پر خوش ہوتے ہوئے بولا، یہ محض ایک نشست میں نہیں سیکھا جاتا، اس کو سیکھنے کے لیے تمہیں بار بار آنا پڑے گا جب تک تمہیں اس کی صحیح شدھ بدھ حاصل نہ ہو جائے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں بار بار آؤں گا اور اس فسوں خیز حویلی میں زیادہ دیر رہنے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ فیضان کا دل کھل اٹھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم رہتے کہاں ہو؟ پہلے یہ بتائیے سیکھنے سکھانے کا معاوضہ کیا ہوگا؟ وہ دانستہ یہ سوال گول کر گیا۔ معاوضہ پہلے سے طے نہیں کریں گے، اگر تم نے کچھ سیکھ لیا تو معاوضہ منہ مانگا ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ یہ اچھی شرط ہے، میں سیکھ کر بھی کہوں گا کہ نہیں سیکھا۔ تم جتنا چھپو گے اتنا ہی پکڑے جاؤ گے، وہ ہنسی۔ اس کا مطلب کہ جو جتنا چھپتا ہے اتنا ہی پکڑا جاتا ہے، فیضان نے کہا۔ یقیناً۔ اچھا تو پھر آج سے میں پکڑنے کا کام شروع کرتا ہوں، دیکھتے ہیں چھپنے والا کتنا چھپتا ہے اور کہاں تک چھپتا ہے۔ فیضان نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی اس بات نے انہیں چونکا دیا۔ میرا مطلب ہے کہ ستار بجانے کا فن سیکھنے کی کوشش بھی تو چھپن پکڑائی کا کھیل ہے نا؟
میں اسے پکڑنے کی کوشش کروں گا، یہ مجھ سے چھپے گا، دیکھتے ہیں کون کامیاب رہتا ہے۔ اس نے فوراً بات بنائی۔ چلو دیکھتے ہیں، وہ اس کی بات کو سچ مانتے ہوئے بولی۔ او مائی گاڈ، دیکھیں تو حسن کمال نے کس کس طریقے سے سمیہ سلطانہ کو ہائی لائٹ کیا ہے اپنے ریویو میں۔ کرن نے اخبار پڑھتے پڑھتے مہرین کو مخاطب کیا۔ تم نے پھر اس کا نام لیا؟ مہرین ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سوری میم، کرن شرمندہ ہوئی۔ دراصل میں اس صفحے پر یہ ریویو پڑھ رہی تھی اور زمین آسمان کے یہ کلابے ملتے دیکھ کر بولے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ اپنا قلم بیچ چکا ہے کرن، اب وہ جو بھی لکھے گا، جس پر بھی لکھے گا، کسی معاوضے کی خاطر لکھے گا۔ جو جتنا زیادہ معاوضہ اس کے قلم کا دے گا، اس کے لیے وہ اتنا ہی اچھا لکھے گا۔ ایسے ہی زمین آسمان کے کلابے ملائے گا۔ مہرین کے لہجے میں مایوسی اور دکھ تھا۔ انسان کی شخصیت پر اس سے بڑا ڈاؤن فال اور کیا آ سکتا ہے کہ وہ یوں گرے اور اس کا چہرہ اتنا مسخ ہو جائے کہ آئینہ دیکھنے پر وہ خود کو بھی نہ پہچان سکے۔ کرن نے بے دلی سے اخبار ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا، یہ وہ حسن کمال ہے جس کا قلم ضمیر فروشوں کے گریبان پکڑتا تھا اور جو سچی اور بے لاگ صحافت کا علمبردار تھا۔ روکڑا کرن فاطمہ، روکڑا، نعیم سلطان نے اپنی سلائیڈز پر سے سر اٹھا کر کہا، یہ روکڑا بول رہا ہے، روکڑا جس کے بغیر زندگی لعنت محسوس ہوتی ہے۔ تمہیں بھی؟ کرن نے اپنی ریوالونگ چیئر کو اس کی جانب گھماتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ بے نیازی سے بولا، مجھے جو مل رہا ہے نا وہ میرے قد بد کے مطابق ہے، میں اتنا ہی ڈیزرو کرتا ہوں۔ اور جو حسن کو مل رہا تھا وہ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا تھا کیا؟ یقیناً، کیونکہ اس کا قد بد اس سے بڑا تھا، اس کا ٹیلنٹ اور علم اتنا بڑا تھا کہ اس کو ملنے والا معاوضہ صرف مونگ پھلیوں کے برابر تھا۔ تو پھر کیوں وہ اکتفا کرتا رہا مونگ پھلیوں پر اتنا عرصہ؟ کرن نے غصے سے کہا۔ چانس نہیں ملا تھا پہلے، نعیم نے اس کی ناراضگی پر مسکرا کر کہا۔ پہلے وہ کچھ نہیں کرتا تھا تو آن لوکر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت اس کے لیے یہ بھی بہت تھا، مگر اندر سے وہ جانتا تھا کہ اس کا مول اس سے زیادہ ہے۔ وہ مول بڑھنے کا انتظار کرتا رہا، جیسے ہی مول بڑھا اس نے اسے حاصل کر لیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کتنا احسان فراموش ہے وہ میم کے سارے احسان بھول گیا، وہ پرکشش معاوضہ دیکھ کر۔ احسان، مروت، تعلق کا احترام، یہ سب باتیں ماضی کا حصہ بن چکی ہیں۔ اب تو لوگ وہیں کا رخ کرتے ہیں جہاں سے انہیں زیادہ فائدہ حاصل ہونے کی امید ہو۔ نعیم نے کرن کو سمجھایا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں؟ کرن نے نعیم کی باتیں سن کر کہا، مگر خیال غالب یہ تھا کہ حسن کمال ایسے لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا تھا۔ زندگی توقعات کے غلط ثابت ہونے کا نام ہے، اس لیے اس پر اتنا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے نعیم، تم آج بڑی پریکٹیکل قسم کی گفتگو کر رہے ہو۔ مہرین نے اس گفتگو میں پہلی بار حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اس دفتر کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر میرا ذہن بھی پریکٹیکل باتیں سوچنے لگا ہے۔ نعیم نے ہنوز سنجیدہ لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں ہوا موجودہ صورتحال کو، یوں ہی ہم سب نے ایک فضول بات کو سر پر سوار کر رکھا ہے، اور کچھ نہیں۔ کرن نے اس موضوع سے تنگ آتے ہوئے کہا، تم فیڈ بیک چیک کراؤ مجھے پچھلے شمارے کی۔ ہارون اور تانیہ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ چیک کرو، اس نے کام کی طرف آتے ہوئے کہا۔ تمہارے جیسی لڑکی کے ہوتے ہوئے بھلا یہاں فضول باتیں کیسے ذہنوں پر سوار رہ سکتی ہیں؟ یہ تو اہم قسم کے خطوط ہیں، اور لکھو بیٹھ کر ان کے جواب ویسے ہی لچھے دار جیسے حسن کمال لکھتا تھا، ویسے ہی گرما گرم جیسے حسن کمال نے سمیہ سلطانہ پر ریویو لکھا ہے۔ نعیم نے اٹھ کر کاغذات کا ایک پلندہ کرن کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، میں اس سے بھی زیادہ لچھے دار اور گرما گرم جواب لکھ سکتی ہوں۔ تم بس مجھے ایک کپ کافی اور ایک سینڈوچ لا دو نیچے سے۔ میں نے آج ناشتہ نہیں کیا، پیٹ کی بھوک ختم ہوگی تو میرا قلم فراٹے بھرنے لگے گا، تم دیکھنا۔ کرن نے مسکرا کر کہا اور کن اکھیوں سے مہرین کی طرف دیکھا، جو اب تک ویسا ہی مایوس چہرہ بنائے بے دھیانی میں اپنے سامنے رکھے کاغذ پر قلم سے آڑی ترچھے لائنیں لگا رہی تھی۔ کہیں حسن کمال کے ساتھ کام کے ساتھ ساتھ کوئی دل کا معاملہ تو نہیں اٹک گیا تھا ان کا؟ کرن کو پہلی مرتبہ یہ خیال آیا، یقیناً ایسا ہی کچھ ہوگا، ورنہ محض کسی کولیگ کے چلے جانے کا افسوس اتنی دیر تو نہیں منایا جا سکتا۔ بات صرف اس کے چلے جانے کی نہیں ہے۔ مہرین نے اسے اپنی طرف دیکھتا محسوس کر کے نظریں اٹھائیں اور اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھتے ہوئے کہا، بات اس بات کی ہے کہ حسن نے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا ہے، مجھے ہرٹ کیا ہے بری طرح۔ کل تک وہ جس قسم کے خود غرض اور لالچی لوگوں کے خلاف تقریریں کرتا تھا اور جس سیٹ اپ کو گالیاں دیتا تھا،
وہ راتوں رات اس کے لیے اچھا کیسے ہو گیا، اور وہ بھی اتنا اچھا کہ اس نے اسے جوائن کرنے میں پل نہیں لگایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں مہرین سے بات اس لیے نہیں کرتا کہ میں اب کسی اور ادارے سے منسلک ہوں، اور مہرین سے بات کرنا میرے پروفیشنل اصولوں کے خلاف ہوگا۔ بات یہ نہیں ہے کہ اچانک پروفیشنلزم کی پاسداری جاگ گئی اس کے اندر، بات یہ ہے کہ وہ جس طرح مفاد پرست ٹولے اور خود غرضانہ صحافت کے خلاف بات کیا کرتا تھا میرے سامنے، اب وہ کس منہ سے مجھ سے بات کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ اب اس موضوع کو بھول جانا چاہیے۔ ہر اہم بات وقت گزرنے کے ساتھ ماضی کا حصہ بن جاتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ عرصے بعد بھولے سے بھی اس کا خیال نہیں آتا۔ کرن نے کہا اور اٹھ کر چند خطوط مہرین کے سامنے رکھے۔ ان کو پڑھ لیجئے اور ایڈیٹوریل لکھنے کی تیاری کیجئے۔ اب آپ کی فرینچ لیو ختم ہو گئی ہے، اب سے یہ کام آپ خود کیا کریں گی۔ اپنے قلم کا زنگ اتار لیجئے آپ، تاکہ جانے والوں کو بھی اندازہ ہو کہ ان کے جانے سے کسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ مہرین نے ایک سرد آہ بھری اور پھر سیدھی ہو کر کرن کے دیے ہوئے خطوط پڑھنے لگی۔ تمہیں ڈراموں میں کام کرنے کا شوق چرایا کیسے؟ یہ تم نے ابھی تک نہیں بتایا، حسن کمال نے اس روز گفتگو کے دوران اچانک سمیہ سے پوچھا۔ وہ اس وقت ڈنکن ڈونٹس میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا، سمیہ نے اپنے ریشمی بالوں کو پنوں میں جکڑتے ہوئے کہا۔ پھر یہ ادھر آمد کیسے ہوئی؟ ویسے جب پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری ممانی کی بہن، جو اس پرانے محلے کی مکین ہے، شو بزنس جوائن کرنے والی ہے، تو مجھے بھی شدید حیرت ہوئی تھی۔ جواب میں سمیہ نے مختصراً ماہپارہ کی حویلی میں نواز وڑائچ سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ ماہپارہ بیگم، حسن کے کان کھڑے ہوئے۔ تم ماہپارہ بیگم کے پاس کیا کرنے گئی تھی؟ اپنی ایک دوست کے منہ سے ان کی حویلی اور ان کی شخصیت کی تعریفیں سن کر مارے اشتیاق کے ان سے ملنے گئی تھی، سمیہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت ایک لمبی شوٹنگ کے بعد فارغ ہوئی تھی۔ پھر کیسی لگیں وہ تمہیں؟ بڑی سخت مزاج اور اونچے دماغ والی خاتون ہیں، سمیہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ میرے تو وہاں جانے پر سخت معترض ہوئیں، وہ کہنے لگیں کہ والدین سے پوچھ کر آئی ہو یا نہیں، پھر خود ہی نصیحت کرنے لگیں، پھر خود ہی اجازت دینے لگیں حویلی دیکھ لینے کی۔ نواز صاحب نے اپنے پاس آنے کا کہا تو مشورہ دینے لگیں کہ ہرگز نہ جانا، لوگ اپنے لیے ہر بات کو جائز سمجھتے ہیں، کسی دوسرے کو موقع ملتے دیکھ کر نصیحتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور مشورے دینے پر تل آتے ہیں، سمیہ نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ ایک نامور مغنیہ رہ چکی ہیں ماضی کی؟ حسن نے کہا۔ ہاں معلوم ہے، آن لوکر میں ان پر ایک مضمون بھی دیکھا تھا میں نے۔ وہ تھیں، اب نہیں ہے نا؟ سمیہ اس موضوع سے اکتا گئی تھی۔ یہی تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے، فنکار کی سب قسمیں ہی ایک مخصوص وقت تک ہوتی ہیں، پھر وہ تھیں بن جاتی ہیں، لہٰذا اپنے ہے کو ایسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب تھا بن جائے تو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ حسن نے ایک گہری بات کی جو سمیہ کو کچھ خاص سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے جواب میں اپنے شانے اچکا دیے۔ تم نے کل کے اخبار میں خود پر لکھا ہوا میرا ریویو پڑھا؟ حسن نے موضوع بدل ڈالا۔ سمیہ کو وہ مضمون یاد آ گیا جو اس کے خوابوں کے ہیرو حسن کمال نے اس کے لیے لکھا تھا، اور وہ لکھا ہوا خواب نہیں حقیقت تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ معجزے نہیں ہوتے، غلط کہتے ہیں، اس نے سوچا تھا۔ آپ کا نام آج کل خبروں کی زینت کچھ زیادہ ہی نہیں بننے لگا؟ ماہپارہ بیگم کے سامنے بیٹھے چودھری صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میرا نام خبروں کی زینت بننے کا زمانہ تو اب گزر چکا چودھری صاحب، یہ تو کسی فن شناس کی مہربانی ہے جو مجھے ایسے ماضی کے ایک کردار پر مضمون لکھ ڈالا۔ ماہپارہ بیگم نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ عرصہ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو شہرت سے زیادہ گمنامی پسند ہے۔ یقیناً کہا تھا، لیکن آپ شہرت کے ساتھ ایک لفظ سستی لگانا بھول گئے۔ مجھے سستی شہرت سے زیادہ گمنامی پسند تھی، اور اب بھی ہے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ چودھری صاحب نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سستی شہرت نہیں، عزت افزائی ہے۔ پتھر اگر ہیرا بھی ہو تو خاک میں رلا پڑے رہنے پر پتھر ہی خیال کیا جاتا ہے کہ پتھروں میں ہیرے تلاشنے کا کام کوئی قدردان ہی کر سکتا ہے۔ ایسے عمل کو عزت افزائی کہتے ہیں۔ دل کی تسلی ہے محض، ورنہ بات ایک سی ہے، چودھری صاحب نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ بہرحال آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے زحمت دی تھی کہ محتاط رہیے گا۔ خاک نشین پتھروں کو ڈھونڈ نکالنے والے کبھی کبھار ان کو چمکانے کی خاطر خوب رگڑتے ہیں۔ ایسے ہی رگڑائی میں ان کا ہر پہلو چمکنے لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا قدردان بھی آپ کی ذات کے کچھ ایسے پہلو چمکا ڈالنے کی کوشش کرنے لگے جن کا چمکنا آپ کو بھی گوارا نہ ہو، اور آپ کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی۔
آپ خاطر جمع رکھیے، ایسی کوئی بات کچھ اور لوگوں سے زیادہ خود میرے اپنے لیے اہم ہوگی، اور عزت وقار کو کس طرح بحال رکھتے ہیں یہ مجھے خوب معلوم ہے۔ ایسا معلوم ہونا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ماہپارہ بیگم مہمان خانے سے نکل کر صحن میں آ گئیں۔ ان کے چہرے پر حزن کی کیفیت تھی۔ فتح خان نے انہیں چودھری صاحب کو رخصت کر کے واپس آتے ہوئے ملال کی کیفیت میں دیکھ کر چونک گیا۔ یقیناً ہر بار کی طرح کچھ تکلیف دہ بات ہو گئی ہوگی، اس نے سوچا۔ اسے اپنی بیگم صاحبہ کے دل کے سب موسموں کی خبر تھی۔ یہ خبر گیری اسے ورثے میں ملی تھی۔ وہ ایک پل کی تاخیر کیے بغیر ایک کمرے کی طرف بڑھا، اور جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے ساتھ ایک سفید بالوں اور ہلتے سر والا بوڑھا شخص بھی تھا، جسے وہ سہارا دے کر بیگم صاحبہ کی طرف لا رہا تھا۔ بیگم صاحب، استاد جی آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اس نے اس بوڑھے شخص کو بیگم صاحبہ کے سامنے نیچے مونڈھے پر بیٹھاتے ہوئے کہا۔ ماپارہ بیگم اپنے خیالات سے چونکی اور انہوں نے جلدی سے اٹھ کر بوڑھے شخص کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ جیتی رہو، جیتی رہو، خدا عمر دراز کرے، ہلتے سر والے شخص نے لرزتی آواز میں کہا۔ آپ خود کیوں آئے استاد جی؟ مجھے بلا لیا ہوتا، میں حاضر ہو جاتی، انہوں نے احترام سے کہا۔ مجھے باہر کی ہوا یاد آ رہی تھی، پرانی اور بوسیدہ چیزوں کو تازہ ہوا لگنی چاہیے ورنہ وہ گل سڑ جاتی ہیں، بوڑھے شخص نے جواب دیا۔ فتح خان، کیا بات ہے، استاد جی کو اندر ہی گھسائے رکھتے ہو کیا؟ یہاں کسی کو بھی اتنی فرصت نہیں کہ انہیں صبح شام باہر کی کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے باہر لے آئیں؟ ماپارہ بیگم نے فتح خان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ استاد جی خود ہی ہمت نہیں کرتے بیگم صاحبہ، فتح خان نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اب بھی میں بصد منت لے کر آیا ہوں، ایک فرمائش کرنے کو دل چاہ رہا ہے، بوڑھے آدمی نے کہا۔ حکم کیجیے، ماپارہ بیگم نے سر جھکا کر کہا۔ بہت دن ہو گئے آپ کی آواز میں غالب کی غزل سنے ہوئے، اگر چند اشعار سنا دیں تو بڑی کرم نوازی ہوگی۔ ماپارہ بیگم کے لیے استاد غریب سلطان کی یہ فرمائش ٹالنا ناممکن سا تھا، سو وہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اٹھ کر سنگ مرمر کے تخت نما چبوترے پر جا بیٹھی اور اپنا ستار سنبھال لیا۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ ماپارہ بیگم کی مخروطی انگلیاں ستار کے تاروں کو چھیڑ رہی تھیں اور ان کے ہونٹ الفاظ اگل رہے تھے۔ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ کچھ دیر انہوں نے دوسری غزل کا شعر گنگنایا، ان کی آنکھیں بند تھیں اور ستار کے تار سر پھیلا رہے تھے۔ اسی وقت ان سے ملاقات کی غرض سے آیا فیضان صحن میں داخل ہوا۔ وہ خاموش فضا، ماپارہ بیگم کا فسوں خیزہ وجود اور آواز، ستار کے سر اور اشعار کا انتخاب، وہ اس منظر کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ او گاڈ، یہ انوکھا تجربہ ہے، بالکل انوکھا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کے تجسس نے اسے ایک بالکل مختلف دنیا میں لا کھڑا کیا تھا۔ شازیہ کا فیضان سے کافی دنوں سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی روٹین میں مصروف تھی، مگر اس کا دل اور آنکھیں لاشعوری طور پر فیضان کی منتظر رہتی تھیں۔ اس نے ایک دو مرتبہ فیضان کے موبائل پر رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر اس کا نمبر بند ملا۔ اس دن کے بعد جب فیضان اسے میگزین لے کر گیا تھا، مسز گوریا بھی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ وہ امیر آدمی ہے، لا ابالی اور بے فکرہ، شاید بھول بھی گیا ہوگا کہ کوئی لڑکی شازیہ بھی تھی جس سے وہ چند دن ملاقات کا خواہش مند رہا تھا۔ کبھی کبھار اسے خیال آتا اور پھر وہ خود ہی اس خیال کو جھٹک دیتی۔ اس نے کب یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک مستقل تعلق بنا رہا ہے دوستی کا؟ ایسے تمام خیالات ذہن سے جھٹک کر وہ اپنے کام میں دل لگانے کی کوشش کرتی، مگر پھر انہی مخصوص کلائنٹس کے چہروں، مخصوص باتوں اور مخصوص روٹین سے تنگ آ کر اس کا ذہن پھر انہی باتوں میں کھو جاتا۔ وہ بھی ایک مخصوص اور اکتا دینے والی شام تھی جب شازیہ کلائنٹس کو ان کی باری پر مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے پاس بھیج رہی تھی اور اس کی اگلی اپائنٹمنٹ کی تاریخ اپنے ریکارڈ میں انٹر کر رہی تھی، جب وہ ایک قطعی نیا چہرہ ریسیپشن روم میں داخل ہوا۔ وہ ایک باروب شکل اور بڑی بڑی مونچھوں والا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، اس کے چہرے پر سختی کا تاثر تھا۔ شازیہ کو اس کا چہرہ شناسا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے انہیں کہاں دیکھا تھا۔ جی سر، اس نے مسکرا کر اس سے پوچھا تھا۔ ایم اے گوریا، روبدار آواز میں اس نے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب کو اطلاع کر دیں۔ شازیہ نے اپائنٹمنٹ لسٹ چیک کرنے کی کوشش کی۔ میری اپائنٹمنٹ نہیں تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب سے فون پر بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آ جائیں۔
اس شخص نے شازیہ کو اس درد سری سے بچانے کے لیے کہا، آپ ڈاکٹر صاحب کو بتا دیں کہ میں آ گیا ہوں۔ مگر سر، شازیہ آؤٹ آف ڈیٹ اس ملاقات پر متحمل تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود بلایا ہے، آپ کہہ کر تو دیکھیں۔ اب کہ اس شخص نے اونچی آواز میں کہا، شازیہ خوف زدہ ہو گئی۔ مگر سر، ڈاکٹر صاحب جب کسی کلائنٹ کے ساتھ مصروف ہوں تو ڈسٹرب کیے جانے پر سخت خفا ہوتے ہیں، اس بات سے انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ وہ اپنی ہمت جمع کر کے بولی، ٹھیک ہے۔ اس نے سر ہلایا اور اپنا موبائل آن کیا۔ وہ غالباً ڈاکٹر صاحب کے پرسنل سیل نمبر پر رابطہ کر رہا تھا، مگر شازیہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب جب مصروف ہوتے تھے کسی کلائنٹ کے ساتھ تو اپنا سیل فون آف رکھتے تھے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ کچھ دیر بعد وہ شخص ایک مرتبہ پھر شازیہ سے مخاطب تھا، آپ ڈاکٹر صاحب کو اطلاع تو دیں بی بی، وہ ناراض ہوئے تو میں سنبھال لوں گا۔ مجھے 20 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اسلام آباد کے لیے فلائٹ پکڑنی ہے۔ آپ بیکار ضد کر رہی ہیں، یہ سارا کا سارا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، جو بھی آتا ہے سر پر سوار ہو جاتا ہے، تہذیب نام کی کوئی شے ہی نہیں ان میں۔ شازیہ کو غصہ آنے لگا۔